ایک انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہیں جو اپنے بال بڑھاتا رہتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، اور کافی لمبے بال ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو کسی روحانی سلسلے کی طرف منسوب کرتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، روحانی ہو یا طوفانی ہو، بہرحال شریعت کی فالوونگ، شریعت کو فالو کرنا، شریعت کی رعایت کرنا، اگر وہ روحانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مذہبی کہتے ہیں، تو وہ بدرجہ اولیٰ ان کو کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بال رکھے ہیں، کبھی کان کی آدھے کان تک رکھے ہیں، کبھی کان کی لو تک، اور زیادہ بڑھائے ہیں تو کندھے کو چھو جاتے تھے، اس سے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے۔ تو یہ تو عمل سرکار کا ثابت ہوا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا، ہمارے علماء فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ مرد کندھے سے نیچے بال نہیں رکھ سکتا، کندھے تک چونکہ نبی کریم سے ثابت ہے رکھ سکتا ہے، کندھے سے نیچے رکھے گا تو یہ عورتوں کی مشابہت میں آ جائے گا، اور اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ جسٹ اپوزٹ چیز نازل ہوگی۔ تو یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم مذہب کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو خود مذہب کا مذاق اڑانا، اس کی پابندیوں کی دھجیاں بکھیر دینا، اور یہ ثابت کرنا کہ جی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو درویش لوگ ہیں، ہم تو روحانی سلسلے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے لیے خصوصی رعایتیں ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے، اصل کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے جو سلسلے کا کوئی شخص ہے کہ جو خود شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کی نگاہوں میں حقیر ہو چکے ہیں، بتائیے یہ کیا کسی کو ہدایت دے گا اور کیا کسی کو اللہ سے ملائے گا جو اس کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ تو اگر کوئی بھائی ایسا سن رہا ہے، ناراض نہ ہو، آپ میرے بھائی ہیں، مجھے آپ سے روحانی محبت ہے ایک بھائی ہونے کے اعتبار سے، لیکن خدا را اگر آپ ہی شریعت کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کے متبعین آپ سے بڑھ کر شریعت کے خلاف چلیں گے، اور میدان معاشر میں ابھی تو شاید آپ کو مجھ پر غصہ آئے گا، لیکن جب یہ سارے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہم نے رہنما بنایا تھا، اس نے تو ہمیں گمراہی کی طرف مائل کر دیا تھا، آج اسی گرفت کر۔ یہ حدیثوں میں اور قرآن کے مضامین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو امام ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، ان کے متبعین ان کو برا بھلا کہیں گے اور وہ ان کو برا بھلا کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے خوف پیدا کریں، غصہ کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ، اپنا احتساب کر کے ٹھنڈے دل سے غور کر کے شریعت کے تابع ہو جائیں، یہی سب سے بیسٹ ہے۔